اپنے رویوں کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے سینے میں بنا کفن کے دفن ہیں۔ تم حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ تمہیں کوئی موت دے سکتا ہے اور نہ کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ سمجھداری کی باتیں صرف دو ہی لوگ کرتے ہیں، وہ جن کی عمر زیادہ ہو اور وہ جس نے بہت کم عمر میں برا وقت دیکھا ہو۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ اے رب العالمین، بے شک زمین و آسمان میں تیری بادشاہی ہے۔ اپنے حبیب و کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہمیں آسانیاں عطا فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، آمین۔ اللہ کے آگے رونا، درد کتنا بھی ہو اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ ہم کسی کے لیے تب تک اچھے ہیں جب تک ہم انہیں فائدہ پہنچاتے رہیں۔ جب اپنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آنکھیں پانی سے بھر جائیں، منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ جو وقت ملے اسی خوشی سے جی لیا کرو، کیونکہ لوٹ کر صرف یادیں آتی ہیں، وقت نہیں۔ کسی نے پوچھا، تم انہیں یاد کرتے ہی کیوں ہو جو تمہیں یاد نہیں کرتے؟ تڑپ کر دل بولا، رشتے نبھانے والے مقابلہ نہیں کرتے۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، اسے کچھ نہ کچھ تو ضرور ملتا ہے۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کسی بھی موقع کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ میرے سوا تیرے بے شمار بندے ہیں یا رب، پر تیرے سوا میرا کوئی اور خدا نہیں۔ یہ احساس بھی بڑا سکون دیتا ہے کہ کوئی جانے نہ جانے، اللہ تو جانتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ صفائیاں دینا تو دور کی بات ہے، ہم نے اپنے حق میں بولنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا ہے کون یہ وقت بتاتا ہے۔ حضرت علی، رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ رشتوں کی مخلصی کو تولنے کے لیے کوئی ترازو نہیں بنایا گیا، مگر پرواہ واحد ایسا جذبہ ہے جو نظر بھی آتا ہے، محسوس بھی ہوتا ہے اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ دوسرے فریق کو ہمارا کتنا خیال ہے۔ جو چراغ صرف اپنے لیے جلتا ہے وہ آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو چراغ دوسروں کے لیے جلتا ہے وہ روشنی ہے، نور ہے، شعور کا ظہور ہے۔ زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ پاک آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا انشاءاللہ۔ سمجھدار عورت اجڑے ہوئے گھر کو بھی آباد کرتی ہے، جبکہ ناسمجھ عورت اچھے بھلے گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ صبر کرنے میں اور صبر آنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ صبر کرتے کرتے انسان مضبوط ہو جاتا ہے اور صبر آتے آتے انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ عبادتیں تسبیح سے مشروط نہیں، نیتی کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار چلی جاتی ہے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا، عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے، اور پردہ دار عورت جنت میں میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ رہے گی۔ بچپن میں لگتا تھا نماز نہ پڑھنے پر سزا ملتی ہے، اب پتہ چلا نماز کی توفیق نہ ملنا ہی سزا ہے۔ اپنے بچوں کو دن رات امیر ہونے کے خواب مت دکھائیں، انہیں سکھائیں کہ خوش کیسے رہا جا سکتا ہے اور کیسے رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ جب وہ بڑے ہوں گے تو چیزوں اور رشتوں کی اہمیت سمجھ سکیں گے، نہ کہ ہر چیز، ہر شے اور ہر رشتے کو دولت کے پلڑے میں تول لیں۔ ٹوٹے ہوئے دل کی پکار، اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلاتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ تجھ سے مانگنا ہے، تیرے سوا ہماری دعا کو کوئی قبول کرنے والا نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کا نہ دیکھ، تجھ پر ہمارا جو یقین ہے اس کو دیکھ اور ہماری ہر حاجت کو پورا فرما، آمین۔ نماز ایک واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا ہے۔ امام حسین، اگر دنیا میں کبھی تمہیں شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی مت کرنا: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنی ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی،
اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ کڑوا سچ، مر جانے کے بعد شخص کے کپڑے، جوتے ڈر کی وجہ سے کسی کو دے دیے جاتے ہیں، جبکہ موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، گھڑی اور زیورات وغیرہ نشانی سمجھ کر خود استعمال کرتے ہیں۔ ایک دانا کا فرمان ہے، کبھی بھی ایسے شخص کو اپنی زندگی میں دوبارہ جگہ نہ دیں جس نے آپ کے کردار، مالیات یا تعلقات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو۔ سانپ کھال تو بدل لیتا ہے لیکن وہ رہتا ہمیشہ سانپ ہی ہے۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کہتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں صلاح کرتے ہیں اور کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملا کرتے ہیں۔ جیب میں پیسے ہونے کے باوجود بازار سے گزرتے ہوئے اپنی ذاتی خواہش پوری نہ کرنے والا کنجوس نہیں بلکہ باپ ہوتا ہے۔ ہر انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے، بس ہمیں پڑھنے کی زحمت نہیں ہوتی کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے، حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباق تو ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے ملتے ہیں۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینا نہیں بلکہ ہم اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کرانے آتی ہیں۔ جتنا مل جائے قبول کر لیا کرو، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے آپ چھپاتا ہے۔ چپ کی چادر، بہت زیادہ بولنے والے جب اچانک سے چپ کی چادر اوڑھ لیتے ہیں تو پناہ مانگنا اس روگ سے جس نے بولنے والوں کو دیوار بنا دیا۔ ایسے ہی کوئی چپ نہیں ہو جاتا، جب درد حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو بولنے کی سکت چھین لیتا ہے، منہ میں زباں ہونے کے باوجود انسان بے زباں ہو جاتا ہے۔ گلے شکوے زندگی کا سکون ختم کر دیتے ہیں، جو گزر گیا اسے بھول جاؤ، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دو، اور جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، یقین مانیں آپ پرسکون ہو جائیں گے، بے شک اللہ بہترین کارساز ہے۔ بڑوں کا سایہ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن پر بڑوں کا سایہ ہوتا ہے۔ روکنے ٹوکنے والے دراصل سنبھالنے والے ہوتے ہیں، جو ڈانٹ لگتی ہے وہی کردار بناتی ہے، جو نصیحت ملتی ہے وہی راستہ دکھاتی ہے، بے لگام سادگی اکثر تباہی لکھ دیتی ہے۔ باغ ہو یا زندگی، مالی کے بغیر بکھر جاتی ہے، قدر کرو نوازوں کی جو تمہیں روکتی ہیں، یہی آوازیں تمہیں گرنے سے بچاتی ہیں۔ انسان جتنا بھی گنہگار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا راستہ کبھی بند نہیں کرتا۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلوں کو بدل دیتے ہیں۔ خوبصورت بات، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا موت کا وقت تو معلوم نہیں؟ تو فرمایا تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھو۔ اللہ سخت ناراض ہوتا ہے اولاد اور خاص طور پر بیٹی کو گالی دینے سے، نماز کے بعد دعا نہ مانگنے سے، دل میں بغض رکھنے سے، دسترخوان پر باتیں کرنے سے، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانے سے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے، والدین کے حق کو کوسنے سے، وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ ادا کرنے سے، اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویرانے کنویں سے نکال کر ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ آج کی پہلی نصیحت، زندگی کی حقیقت پر اتنی ہے کہ جب انسان سنبھلنے لگتا ہے تب زندگی لٹکنانے لگتی ہے۔ آج کی دوسری نصیحت، ڈگریاں در حقیقت تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں، ورنہ علم تو وہ ہے جو عمل سے ظاہر ہو۔ آج کی آخری نصیحت، اللہ تبارک تعالیٰ رزق کے دروازے کھولے تو دسترخوان لمبے کریں، دیواریں نہیں۔